کراچی شہر میں پارکنگ کے حوالے سے مختلف خبریں ہمیشہ سے گردش میں رہتی ہیں۔ کراچی شہر میں پارکنگ مافیا اس قدر طاقتور ہے کہ یہ بات کئی مرتبہ پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے منہ سے بھی سنی گئی۔ تمام کراچی میں خاص کر تھانہ عیدگاہ میں پارکنگ کا مسئلہ انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ عیدگاہ تھانے کی حدود میں سول ہسپتال جیسا بہت بڑا ہاسپٹل شامل ہے۔ اس ہاسپٹل میں ہزاروں لوگ دن میں اپنے مریضوں کے علاج کے حوالے سے آتے ہیں، جن کے لیے پارکنگ کا کوئی بندوبست نہیں۔ وہ بیچارے مشکل وقت میں پریشانی کے عالم میں اپنی گاڑیاں باہر جہاں جگہ ملے کھڑی کرتے ہیں، تو لو جی پھر تو پارکنگ مافیا کی چاندی ہو گئی۔ آپ جب جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ سول ہسپتال کے چاروں طرف پارکنگ مافیا کی کارروائیاں عروج پر ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک نوجوان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ افغانی ہیں اور انہوں نے میری گاڑی اٹھوا دی ہے اور میری والدہ اور میرے والد سے بدتمیزی کر رہے ہیں۔ یہ پارکنگ مافیا ہے۔ یہ میں ایس آئی یو ڈی کے پیچھے یہاں صدر کی طرف کھڑا ہوں۔ بائک کی پارکنگ یہاں پہ بنی ہوئی ہے۔ میں یہاں پہ اپنی بائک لگا کے میرا بھائی گیا تھا، اندر آیا ہے۔ اندر آنے کے بعد جو ہے یہاں پہ اس نے پرچی مانگی، اس نے پرچی نہیں دی اور میری بائک اس نے یہاں سے اٹھوا دی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ یہاں پہ اس نے بولا کہ ہاں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ سارے افغانیوں کی پارکنگ ہے، افغانی بول رہے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی بدماش نہیں ہے یہاں کراچی کے اندر، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ میری ماں سے بدتمیزی کری، میرے باپ سے بدتمیزی کری، جتنے ہیں سارے کھڑے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں جتنے بھی پیچھے سارے کے سارے 4-5 افغانی کھڑے ہوئے، انہوں نے بہت بےغیرتی کری ہوئی ہے۔ یہ پیچھے یہ بندہ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، یہ پیچھے گرے کلر کے شرٹ کے اندر یہاں کھڑا ہوا ہے، اس طرح حرکت کری ہے۔ اب آپ لوگ دیکھ لیں اس طرح سے اگر کراچی کو چلے گا تو آپ کی مائیں بہنیں وغیرہ سب یہاں سے جائیں گی۔ یہ غیر مقامی دوسرے ملکوں سے یہاں پر آئے ہوئے اور یہ کر رہے ہیں۔ یہ سامنے یہ بندہ کھڑا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں، یہ جتنے یہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے سارے یہاں پر بیچارے آئے، یہاں پر انہوں نے دیکھا یہ میری والدہ یہاں کھڑی ہوئی ہیں، یہ پیچھے یہ افغانی کھڑا ہوا ہے، یہ پیچھے جو سامنے کھڑا ہوا ہے یہ بندہ ہی سامنے کھڑا ہوا ہے، اس نے مجھے بدماشی کری، بدتمیزی کری، کراچی میں رہ کے بول رہے کہ میں تم سے بڑا بدماش ہوں اور تجھے چھوڑوں گا نہیں، میرے باپ سے بدتمیزی کری ہے۔ جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہماری سلامتی نیوز کی ٹیم وہاں جائے اور جا کر تمام حالات سے آگہی لوگوں کو مہیا کرے۔ جب ہم مذکورہ جگہ پر پہنچے تو مذکورہ جگہ پر وہ پارکنگ اور وہ افراد کہ جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا وہ بھی نظر آئے۔ جب ہم نے ان سے بات چیت کی تو انہوں نے کیمرے کے سامنے آنے سے تو انکار کیا، لیکن انہوں نے بتایا کہ ہم افغانی نہیں ہیں، ہمارا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے بنوں سے ہے اور ہمارے پاس شناختی کارڈ موجود ہیں۔ انہوں نے شناختی کارڈ تو نہیں دکھائے۔ ہم نے پوچھا کہ اس دن کیا واقعہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ وہ خاتون جو ہیں وہ ذہنی مریضہ تھیں اور ہمارا بندہ جو ہے ہم نے بڑی کوشش کی کہ ان کو جو ہے وہ راضی کر لیں، لیکن وہ راضی نہ ہوئے اور پولیس جو ہے ہمارے ایک بندے کو تھانے لے گئی ہے اور وہ بندہ تھانے میں ہی ہے۔ ہم نے جب ٹھیکیدار سے کہا کہ آپ نے ٹھیکیدار کو بلائیے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیکیدار موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ہم عیدگاہ تھانے گئے تو عیدگاہ تھانے میں ایس ایچ او علاقہ کے موجود نہ تھے۔ بتایا گیا کہ صاحب گشت پر ہیں۔ وہاں پر جو ڈیوٹی افسر موجود تھا، جب ہم نے اس سے بات چیت کی تو اس نے بتایا کہ ہم نے تو اس کی ایف آئی آر کر دی ہے۔ جب ہم نے تمام معاملات کا جائزہ لیا تو ہمیں معلوم یہ چلا کہ پولیس نے سوشل میڈیا پر یہ وائرل ویڈیو ہونے کے بعد اپنی جان چھڑانے کے لیے وہاں پارکنگ مافیا کے چند افراد کو اپنی مدعیت میں بند کر کے معمولی کیسوں میں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی ہیں۔ ہم نے پولیس سے کہا کہ وہ مدعی کہاں ہیں جنہوں کی کمپلین تھی اور جن کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، تو پولیس نے کہا کہ وہ ہمارے پاس آئے ہی نہیں۔ پولیس نے اپنی بچت کے لیے مختلف ایف آئی آریں درج کر لی ہیں، جس میں پارکنگ مافیا کے ایک ایک بندے کو نامزد کیا گیا ہے اور اسے گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ تمام پارکنگ کا نظام بالکل باقاعدگی کے ساتھ چل رہا ہے۔ عیدگاہ تھانے کے حکام کا کہنا تھا کہ ہمیں انہوں نے ہائی کورٹ میں پارٹی بنایا ہوا ہے۔ جب ہم نے ان سے کہا کہ سپریم کورٹ یہ واضح حکم دے چکی ہے کہ پورے کراچی شہر میں کسی کو پارکنگ فیس وصول کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ کس طرح چل رہا ہے؟ تو انہوں نے بولا جی ہمیں تو اس بات کا نہیں پتہ، ہمیں تو انہوں نے ہائی کورٹ میں پارٹی بنایا ہوا ہے اور ہم نے جو ان کے خلاف ایف آئی آر کی ہے وہ بھی ڈبل پارکنگ کی وجہ سے کی ہے، کیونکہ سنگل پارکنگ ان کو الاؤ ہے لیکن ڈبل پارکنگ الاؤ نہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پارکنگ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے والا کوئی نہیں۔ ہماری اس پروگرام کے ذریعے ارباب اقتدار سے اور اعلیٰ عدلیہ سے اپیل ہے کہ خدا را
اس ناجائز پارکنگ کی روک تھام کے لیے اس کے سدباب کے لیے اقدامات کیے جائیں۔